بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی ڈائریز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیسک اور میں ہوں اطہر متین۔ دوستو، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو اگر آپ چاہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ چند دنوں پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر یہ دکھایا گیا تھا، یہ سوال کیا گیا تھا کچھ خواتین سے، کچھ لوگوں سے، اور یہ براہ راست سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے اگر اچانک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ جائیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا، ان کے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ کیفیت، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب بھی ایسا تصور آپ کریں اپنی چشم زدن میں، اپنی آنکھیں بند کر کے ایک سوچیں کہ ہمارے آقا، ہمارے جو شافع محشر ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہیں، وہ جو ہمیں بخشوانے کے لیے ہیں، وہ خود بخود ہماری ایک کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ یہ ایک نیچرل ہے، یہ ہمارے اندر ایک ایسی چیز اللہ نے رکھ دی ہے کہ جس کے لیے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی زبان سے درود شریف ادا ہوتا ہے، اور ایک ادب، احترام اور محبت کا خود بخود تعلق بن جاتا ہے۔ رحمان کو بے دیکھے ہم لوگ جو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمیں ان پر پورا یقین ہے، ان سے محبت ہے۔ یہ ہماری تمام مسلم امت کی ایک کیفیت ہے۔ لیکن اسی تناظر میں یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہے، اس نے پورے پاکستان کے دل دہلا دیے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ناموس رسالت کی آڑ میں پہلے بھی ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے اشتعال نظر آیا، لوگوں کے اندر غصہ نظر آیا، لوگوں نے اسی طریقے سے بپھر گئے۔ یہ دونوں کیفیات بالکل الٹ ہیں۔ یقین جانیے، جب آپ کے سامنے آپ کے باپ کی کوئی برائی کرے گا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بچپن سے لے کے آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے۔ آپ اسی وقت غصے میں آتے ہیں، آپ اسی وقت اٹھ کے بدتمیزی، یعنی آپ چھوٹے سے ہوتے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال، آپ کے باپ کو کوئی پتہ لگ جائے گا کوئی چھیڑ رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، آپ کو اندر غصہ آنے لگتا ہے۔ یہ تو وہ ہستی ہیں جن کو ہم بغیر دیکھے، جن پر ایمان ہے ہمارا، اور اس کو کہیں تولا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک آدمی نے یہ دیکھ لیا ہوگا جو واقعہ سری لنکن مینیجر نے کیا اس فیکٹری کے اندر، اگر مبینہ طور پر، تو ایک آدمی نے دیکھ لیا ہوگا، 2 نے دیکھ لیا ہوگا، 10 نے دیکھ لیا ہوگا، 15 نے، 20 25 لوگ اس کے گواہ ہوں گے۔ وہ جو ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں، کیا ان سب نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے؟ کیا 15-20 لوگ اگر اس کو مار رہے تھے تو کیا آپ باقی ہزاروں اس کی بات پہ منون یقین کرنے کو تیار کیسے ہو گئے؟ یہ موب سائیکی جو ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ جو ہجوم آتا ہے، اپنا غصہ نکالتا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں بھی ہے، پاکستان سے باہر بھی نظر آتا ہے۔ یہ لندن میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ امریکہ میں بھی نظر آتا ہے، یہ ہمیں بھارت میں بھی بے تحاشا نظر آتا ہے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جناب، ملک بھر میں کچھ عرصہ پہلے عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اسی طریقے سے ایک جو چرچ ہے وہاں پر دھماکے کیے گئے، جس میں ہمارے پاکستان کے مسلمان پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، اور اس کے نتیجے کے اندر بیسکلی اس کے بعد یہ ہوا کہ ملک بھر میں عیسائی جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے مظاہرے کیے، اور بعض جگہ اشتعال بھی دیکھنے میں آیا۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، لاہور کے فیروز پور روڈ پر 2 افراد کو خودکش بمبار سمجھ کر جلا دیا گیا۔ ان میں دونوں بے قصور نکلے، اور ان میں سے ایک حافظ قرآن بھی تھا۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ ہماری سائیکی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا معاشرے سے تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ اندر کی ایک اشتعال انگیز جو کیفیت ہے آپ کی، یہ کب نکل کے آتی ہے؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے معاشرے میں عدم تشدد، معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے، معاشرے کے اندر عدل نہیں ہے، معاشرے کے اندر تیزی نہیں ہے کہ ہمارے مسائل حل ہونے میں۔ وہ غصہ کہاں نکلتا ہے؟ وہ غصہ یہاں نکلتا ہے۔ ایک جیب قطرہ آپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے کسی ایک شخص کے، پورا جو بس ہوتی ہے اس بس میں مل کے سب کے سب اس کی پٹائی لگا دیتے ہیں۔ اور یہی سب کچھ اس معاملے کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، وہ اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ انہوں نے اپنے اس چیز کو، اپنے غصے کو نکالا، اور یقیناً جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر کسی کو اکسایا جائے گا
تو اس کا پھر پورا جو ہجوم ہے وہ اس میں غصے میں آ سکتا ہے۔ بہت عرصہ پہلے ایک کیسٹ، آڈیو کیسٹ میرے سامنے گزری تھی، وہ سماج سے گزری، وہ میں اس کا کانٹیکسٹ آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن وہ مذہبی نوعیت کی تھی۔ اس کے اندر جو مقرر صاحب خطاب فرما رہے تھے، وہ کسی جلسے سے، کسی اجتماع گاہ میں موجود تھے، اور وہ جس طریقے سے لوگوں کو اکسا رہے تھے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں یہ، فلاں یہ، فلاں یہ، تو تم لوگ میرے ساتھ اٹھو گے، ان کی گردنیں کاٹو گے۔ مجمع کا جوش تھا، اور جو میں سن رہا تھا میرے اندر بھی اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کیسٹ بند کی، میں نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا۔ یہ ایک فیکٹر ہے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو اکسایا جا سکتا ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر تو پوری امت کٹ مرنے کو تیار ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جارج فلائیڈ کا جو معاملہ ہوا تھا، بلیک لائیوز میٹر کے نام پہ کیا ہوا ہے امریکہ کے اندر، کتنے دن تک امریکہ کے کئی شہر کورونا پابندیوں کے باوجود مفلوج رہے، بلکہ مفلوج نہ صرف مفلوج نہیں، لوگوں کو مارا پیٹا بھی گیا، بڑے بڑے شاپنگ مالز کے اندر چوریاں ہوئی ہیں، وارداتیں ہوئی ہیں۔ یہ کیا سیاہ فاہم جو تھے ان کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت اور سربلندی کے لیے ہو رہا تھا یہ سب کچھ۔ اسی طریقے سے 2011 میں لندن میں جو ہنگامے ہوئے تھے، اس کی آڑ کے اندر کتنی شرپسندی ہوئی، یہ بھی سب کے سامنے موجود ہے۔ اور امریکہ کے اندر یہ ایک وائٹ خاتون کو، ایک 17 سال کے لڑکے نے حادثاتی طور پہ اس کے ہاتھوں موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ 1928 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد سفید فاموں کی ایک پوری جو فوج تھی، پورا ہجوم تھا، انہوں نے اس کو ایک درخت سے باندھ کر لٹکایا، اس کے کپڑے اتار کے تار تار کیے، اور وہیں اس کو درخت سمیت آگ لگا دی۔ یہ بھی ایک واقعہ ہوا ہے، یہ بھی ایک کیفیت ہے، یہ بھی ایک سائیکی ہے۔ یہ ہجوم کی سائیکی کو آپ مذہب سے نہیں جوڑ سکتے۔ یقیناً یہ سراسر غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میرا ایک دوست ہے حبیب رضوان، یہ جیو نیوز میں صحافی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں؟ توہین والی سزا اگر عائد ہوتی ہے اور کب عائد ہوگی، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دوسروں سے سن کر ملنے پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ توہین اگر ہوئی ہے تو اس طرح جتھے کی شکل میں نہتے قتل کی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے تاریخ اسلام سے؟ عام لوگ جن کو شاید اسلام کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، ان کو کون اکساتا ہے؟ کہاں کا غصہ کہاں اتارا جا رہا ہے؟ اگر ہر جگہ توہین کی سزا یہی ہے تو پھر عبداللہ بن ابی کیوں بچ گیا تھا؟ یہ سارے توہین والے معاملے اور اس طرح کے جتھے اس خطے میں ہی کیوں پائے جاتے ہیں؟ حتیٰ کہ اگر باہر بھی کچھ اس طرح ہو جائے تو اس خطے کا ہی کوئی ملوث نکلتا ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ توہین کا الزام زیادہ تر غیر مذہبوں پر کیوں لگایا جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں ان سے احترام کی توقع رکھتے ہیں؟ مطلب وہ اس معاملے میں کیوں اتنے ہی حساس ہوئے؟ ہم تو گائے کے معاملے میں بالکل بھی حساس نہیں ہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ اگر فرض کریں کوئی ہمارے سامنے یہ حرکت کرتا ہے، کوئی میرے سامنے، کوئی آپ کے سامنے یہ حرکت کرتا ہے، تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ اپنے دل سے پوچھ کے بتائیے، اپنے ایمان سے پوچھ کے بتائیے کہ ہمارا رد عمل فوری طور پہ کیا ہوگا؟ کیا ہم مجموعہ جمع کرنے کا انتظار کریں گے؟ کیا ہمارا ایمان ہم کو اتنا وقت دے گا کہ ہم کسی کا انتظار کریں؟ یقیناً غازی علم دین شہید جیسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کیا انہوں نے مجمع کے جمع ہونے کا انتظار کیا تھا؟ اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ، بہت شکریہ۔